قرآن کریم کی جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، ان آیات بینات کی روشنی میں چند ایک پہلو سے ہم صحابہ کرام کا اور بالخصوص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق اور محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی ذات کا تعارف ایک ہے، وہ ہے محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراپا عشق اور محبت کا نام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جن کو سب سے پہلے میرے آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ ہے کہ جن کو میرے آقا علیہ السلام نے نام لے کر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ پھر آپ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ صدیق کہتے ہیں سچے کو۔ یہ لفظ صدیق اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے، میرے رب نے آپ کو صدیق کہا۔ اور یہ کیوں کہا؟ سب سے پہلے جس شخص نے حضور کے واقعہ معراج کی تصدیق کی، اعلان کیا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ یہ غائبانہ خبر تھی کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو مکے کے بڑے بڑے مشرکین کفار انکار کر رہے تھے، تو سب سے پہلے جو اس بات کا اعلان کر رہا تھا کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کریمہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک دنیا سے رحلت کرنا ایک ظاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے۔ ایک ظاہری سبب ہے اور ایک حقیقی سبب ہے۔ ظاہری سبب تو آپ کے وصال کا یہ ہے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، کیونکہ انسان کی موت کا کوئی نہ کوئی سبب بنتا ہے۔ ظاہری سبب آپ کا یہ ہے کہ سردی کے موسم کے اندر آپ نے غسل فرمایا، جس کی وجہ سے آپ کو سردی ہوئی، بخار ہوا، 15 دن آپ کی طبیعت مبارک علیل رہی، تو جس کی وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے۔ یہ ظاہری سبب ہے۔ اب حقیقی سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب امام حاکم نے المستدرک کے اندر اس کو روایت کیا ہے کہ حقیقی سبب یہ ہے کہ جب ظاہری طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری طور پر اس عالم دنیا سے حضور نے پردہ فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ حضور کے غم کے اندر، حضور کے ہجر کے اندر، حضور کے فراق کے اندر آپ کی طبیعت مبارک نساز ہوتی گئی، نساز ہوتی گئی، یعنی گویا کہ حضور کے غم کے اندر، گویا کہ ام المومنین اس پر گواہ ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں سارا دن تو حضور کے ساتھ رہتے، سفر میں، حضر میں، مسجد میں،
جہاں بھی جانا ہوتا حضور کے ساتھ رہتے، مگر جب رات کو حضور علیہ السلام حجرہ پاک میں تشریف لے جاتے، سیدنا ابو بکر صدیق اپنے در دولت پہ آ جاتے، تو آپ فرماتی ہیں ساری رات حضور علیہ السلام جاگ کر گزارتے۔ حضرت ابو بکر صدیق ساری رات جاگتے رہتے، تو آپ کی زوجہ محترمہ کہتی ابو بکر سو بھی جاؤ، آرام بھی کرو۔ کہنے لگے نیند نہیں آتی، میں تو اس انتظار میں ہوں کب دن ہوگا یار کا دیدار ہوگا۔ ساری رات جا کر گزار دیتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عشق اور محبت تھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ حقیقی سبب ہے حضور کے وصال کے بعد کہ حضور کے ہجر کے فراق کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بدن کمزور ہوتے گئے، دن بدن کمزور ہوتے گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اجل نے آ لیا، اے ذوف تو مجھے در مصطفیٰ پہ گرا دے۔ گویا کہ اپنے ذوف کی طرف جا رہے تھے، اے ذوف تو مجھے در مصطفیٰ پہ گرا دے، درباں کہیں اٹھ میں کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ اب وہ وقت اس مقام پر پہنچے، اس نقاہت کے عالم کے اندر، جب آپ کی جان کف انصری سے پرواز کر گئی تو آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا جنازہ پڑھ دیا جائے تو حجرہ رسول کے سامنے میری چارپائی رکھ دینا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پاک جس چارپائی پہ رکھا گیا، وہ چارپائی بھی وہ تھی جس پر میرے آقا آرام فرمایا کرتے تھے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق کا جنازہ پاک پڑھا گیا۔ اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پر آرام فرمایا کرتی تھی، اس چارپائی کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور روضہ رسول کے حجرہ کے سامنے کہا میرا جنازہ پڑھ کے رکھ دینا، اور عرض کرنا حضور آپ کا یار غار، آپ کا صاحب مزار بھی بننا چاہتا ہے، اگر دروازہ کھل جائے تو پہلو مصطفیٰ میں دفن کر دینا، دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر حجرہ پاک کا دروازہ کھلا تو پہلو مصطفیٰ میں پہلی دفن ہونے والی جو شخصیت ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ اب کس جگہ پہ وہ آرام کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے متعلقہ میرے آقا نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب چاروں اطراف میں تو دیواریں ہیں، جالیاں ہیں، اوپر روضہ پاک ہے، اب کیا ہے؟ اب ظاہری طور پر حضور کی مرکز منور تو نظر نہیں آتی، وہ تو اندر پردوں میں جالیوں کے اندر ہے۔ اب کیا ہے؟ کیا حکم بدل گیا وہ کہ جس نے میرے قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی؟ اب تو مرکز منور ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، اب تو جالیاں نظر آتی ہیں اندر جائیں، روزہ نظر آتا باہر سے۔ اب کیا ہے؟ اب بھی وہی حکم ہے، جس نے جالیوں کو دیکھ لیا اس پر بھی شفاعت واجب ہو گئی، جس نے روضہ رسول کو دیکھ لیا اس پر بھی شفاعت واجب ہو گئی۔ حکم وہیں پہ ہے، مگر حضور فرماتے ہیں جس کی میری قبر انور کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، تو جو ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے جس جگہ پر 70,000 فرشتہ صبح آ رہا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آ رہا ہے۔ جو ایک بار آتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، مگر ابو بکر تو ہر وقت میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں، عمر فاروق ہر وقت قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، پہلو مصطفیٰ کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ یہ ذات کریمہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کریمہ کے متعلقہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی۔ اور یہ دیکھیں شان کن کی بیان کر رہے ہیں؟ شان بیان کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر کوئی نفرت ہو، کوئی عداوت ہو، کوئی عناد ہو، تو کوئی اپنی دشمن کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے معاذ اللہ، یہ تو پھر بھی یار غار صاحب مزار ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ کرم کرے ابو بکر پر، اللہ رحم فرمائے۔ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے، حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے نا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے نکاح میں آئیں، حضور داماد بنے ابو بکر صدیق کے اور سسر بنے حضرت ابو بکر صدیق میرے آقا کے۔ حضور داماد ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضور نے فرمایا اللہ ابو بکر پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی ہے۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ہم ہجرت کر رہے تھے تو ابو بکر نے اپنی سواری مجھے دے دی تھی، ہجرت کے وقت ابو بکر میرے ساتھ تھا، اپنی سواری دی۔ اور اب یہاں پر اپنے عشق کو بھی تازہ کریں، کسی کے گھر کے اندر کسی لینڈ لارڈ بڑے دولت مند کا بیٹا دولہا بن کے جائے تو وہ کہتا ہے فلاں لینڈ لارڈ کا فلاں دولت مند کا بیٹا میرے گھر میں دولہا بن کے آیا، وہ میرا داماد بنا۔ مگر وہ وقت کیسا ہوگا جب ابو بکر کے گھر میں دولہا بن کے میرا مصطفیٰ آ رہا، جب حضور دولہا بن کے آ رہے ہوں گے، جب حضور دولہا بن کر عائشہ صدیقہ دلہن بن کر میرے مصطفیٰ کا انتظار کر رہی ہوں گی، حضور دولہا بن کر حضرت صدیق اکبر کے گھر میں آ رہے ہیں، ابو بکر کا ویڑا کتنے مقدروں والا ہوگا جن کے گھر کے اندر میرے آقا دولہا بن کے آ رہے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ۔ سنیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا روایت فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے، یہ صحابی رسول ہیں، یہ کتنے خوش قسمت صحابی تھے جو حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ توجہ ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں تمہارے پاس ابھی ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولیں ذرا، بولیں اور بولو اللہ دے بندے، حضور علیہ السلام۔ حضور فرما رہے ہیں تمہارے پاس ابھی ایک کون آنے والا ہے؟ کون آنے والا ہے؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کی زبان جھوٹی ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ زبان ہے جس کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا۔ حضور نے فرمایا تمہارے پاس کون آ رہا ہے؟ جنتی شخص۔ اب انتظار میں ہیں، دیکھتے ہیں کون جنتی آتا ہے۔ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں کون جنتی آتا ہے، تو فرماتے ہیں کیا ہوا؟ یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، حضور فرماتے ہیں تمہارے اوپر ابھی نمودار ہوگا، ابھی آئے گا وہ جنتی شخص۔ تو کیا ہوا؟ فتلا، پھر وہ شخص نمودار ہوا۔ کون آیا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، جس کا حضور نے اعلان کیا تھا تمہارے پاس ابھی آئے گا ایک شخص، وہ جنتی ہوگا تو جس کو میرا مصطفیٰ جنتی کہے۔ حضور فرمائے ابھی جنتی آئے گا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے۔ یہ ہیں وہ عشرہ مبشرہ صحابی رسول، حضرت ابو بکر صدیق جن کو میرے آقا نے کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، سب سے پہلا جو جنتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اب دوسری روایت سنیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں، صحابی رسول ہیں، میرے آقا کی صحابہ کی امت کے محدث، پوری امت مسلمہ کے صحابی رسول محدث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا معراج کی رات، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا معراج کی رات، حضور فرماتے ہیں جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، جبریل نے مجھے جنت کا دروازہ دکھایا، حضور فرماتے ہیں میں نے جنت کا دروازہ دیکھا، حضور نے فرمایا میں نے وہ جنت کا دروازہ دیکھا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی، میں نے وہ جنت کا دروازہ دیکھا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو اب آگے سنیے، حضرت ابوبکر صدیق نے موقع غنیمت جانا، عرض کیا حضور کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، حضور کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی اس جنت کے دروازے کو دیکھتا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضور آپ نے تو جنت کا دروازہ دیکھا، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت کا دروازہ دیکھتا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انکا اولو من یدخلہ من امتی، ابو بکر وہ تو ہی تو ہے جو سب سے پہلے میری امت میں جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے جو سب سے پہلے میری امت میں سے سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ تو ہی تو ہے۔ اب پہلے حضور فرما رہے ہیں ایک جنتی آئے گا، تو کون آئے؟ ابو بکر۔ اب کہا حضور اگر میں ساتھ ہوتا تو جنت کا دروازہ دیکھتا، تو حضور نے فرمایا تو ہی تو وہ پہلا ہے جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ اب حضور تو اتنی بشارتیں دے رہے ہیں کہ ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی، ابو بکر جنتی، پھر وہ بدبخت سوچ کہاں گئی جو زبان درازی کرتے ہیں شان صداقت کے اندر، جن کو میرے آقا جنتی کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر صحابہ کا ادب بھی دیکھ لیں کہ صحابہ ادب کس طرح کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہاں پر یہ بھی ایک بات اپنے ایمان کو تازہ کریں، جب غار کے اندر حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ تھے تو عرب کے پہاڑوں کا زریلا سانپ اژدہا جس نے صدیق اکبر کے انگوٹھے پہ یا ایڑی پہ ڈنگ مارا، ایک سبب تو محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آخری وقت اس زہر نے اثر کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے وصال پر۔ غار کے اندر سانپ نے ڈس لیا، اب صدیق اکبر کی گود کے اندر میرے آقا کا سر انور پاک تھا، اب حضرت میرے آقا آرام کر رہے ہیں صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا سانپ نے اپنا کام کر دیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے، ڈنگ مارا ہے، حضرت صدیق اکبر نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، جنبش نہیں دی، بیٹھے رہے۔ اتنے میں زہر نے اثر کیا، درد ہوا، صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات بہہ گئے، آنسوؤں کے قطرات نکلے، وہ قطرات چہرہ مصطفیٰ پہ گرے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے چہرہ انور پر گرے۔ حضور بیدار ہوئے، حضور نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا حضور کچھ بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر یہ آنسوؤں کے قطرات کیوں ہیں بتاؤ؟ عرض کیا حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر حضور آرام کر رہے تھے تو ابو بکر کے پاؤں ادھر، حضور ادھر آرام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر پاؤں اپنا ادھر کرو، حضرت ابو بکر نے پاؤں سمیٹ لیے، کہا نہیں حضور میری غیرت گوارا نہیں کرتی یار کی طرف اپنے قدم بھی کروں۔ اب ایڑی پہ، ایڑی تو حضور کو دکھانی تھی نا، جب ایڑی اٹھاتے حضور کی طرف اس طرح کرتے تو پاؤں تو ہو جاتا نا۔ صدیق اکبر نے یہ اعلان کر دیا میری یہ بھی غیرت گوارا نہیں کرتی
کہ ابو بکر کا پاؤں چہرہ مصطفیٰ کی طرف ہو جائے، یار کی طرف میرا قدم بھی ہو جائے۔ میری غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی۔ یہ عشق ہے ابو بکر صدیق کا اور محبت ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ادھر کرو۔ میرے آقا نے پنڈلی پکڑ کر حضرت ابو بکر صدیق کی پاؤں کو پکڑا، فرمایا دکھاؤ ادھر کہاں پہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ تو آپ بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اب حضور نے فرمایا پاؤں ادھر کرو۔ حضور نے اپنا لاب دہن نکالا۔ یہ وہ لاب دہن ہے جس جگہ سے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو زبان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، جس زبان سے کبھی جھوٹ نکلا نہیں ہے۔ میرے آقا نے لاب دہن پاک نکالا۔ یہ ٹوٹے ہوئے کندھے پہ لگ جائے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے، نکلی ہوئی آنکھ پہ لگ جائے اللہ اسے آنکھوں کا نور دے دیتا ہے، کڑوے کنویں میں پڑ جائے اللہ کھاری کنویں کو کڑوے کنویں کو میٹھا فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر اپنا پاؤں ادھر کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں آگے کیا، میرے آقا نے لاب دہن نکالا۔ یہ نہیں فرمایا ابو بکر یہ لے لے لگا لے آرام ہو جائے گا، فرمایا پاؤں ادھر کر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں حضور کی بارگاہ میں آگے کیا، میرے آقا نے لاب دہن لگایا، گویا کہ عرش نے بھی وجد کیا ہوگا ابو بکر تو کتنے مقدروں والا ہے، میں تو مدت ہو گئی یار کے قدموں کے بوسے لینے کو ترس رہا تھا، آج وہی یار اپنا لاب دہن اپنے ہاتھ سے تیرے قدموں پہ لگا رہا، جس کے قدموں کو عرش بوسے دینے کے لیے ترس رہا ہے۔ اور یہ کون لگا رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کی ایڑی پر اپنا لاب دہن پاک لگا رہے ہیں۔ اور یہ وہ کون لگا رہے ہیں؟ جن کے قدموں کو بوسے لینے کے لیے رب کا عرش بھی ترس رہا ہے، جن کے قدموں کو عرش بوسے دے رہا ہے۔ میرے آقا نے اپنا لاب دہن پاک نکال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے فوری شفا عطا فرمائی۔ یہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے، جو اللہ کی راہ میں ایک چیز کا جوڑا خرچ کرے، اللہ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا، اللہ اسے جنت کے دروازوں سے بلائے گا۔ اے اللہ کے بندے یہ خیر ہے، کیا خیر ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فمن کان من اہل الصلاۃ، جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، دعی من باب الصلاۃ، کل قیامت کے دن اسے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، بولے ذرا کہاں سے بلایا جائے گا؟ اس کی جس نے نمازیں پڑھی ہوگی اس کو نمازوں کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، جس نے جہاد کیا ہوگا، دعی من باب الجہاد، اسے باب الجہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، جس نے صدقات کیے ہوں گے، دعی من باب الصلاۃ، اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا جنت میں داخل ہونے کے لیے، اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الصیام، فرمایا جس نے روزے رکھے ہوں گے اس کو روزوں کے دروازے سے بلایا جائے گا، باب الریان سے بلایا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ بولے ذرا، حضور فرما رہے ہیں۔ جس نے نماز پڑھی نماز کے دروازے سے، جس نے صدقہ دیا صدقے کے دروازے سے، جس نے روزہ رکھا وہ باب الریان روزے کے دروازے سے۔ فقال ابو بکر، اب ابو بکر نے پھر غنیمت جانی کہ اب سوال ہی کر دیں۔ اب سوال بھی کیا ہے؟ فقال ابو بکر ما اعلی ھذا الذی یدعى من تلک الابواب من ضرورہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا قال نعم، ہاں۔ عرض کیا حضور وہ کون ہے؟ پھر اس کا نام ہی بتا دیں۔ وہ کون ہے جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟
میرے آقا نے فرمایا ابو بکر وہ تو ہی تو ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے. یہ بشارت حضور دے رہے ہیں. جس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو سارا مال اپنا ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو اپنا گھر چھوڑ کر، بار چھوڑ کر، مال جان اولاد چھوڑ کر مکے کو یار کے ساتھ چل پڑے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، اب یہاں پر وقت اجازت نہیں دیتا آگے، یار جو میرے آقا کے مرکز منور کے اندر کفن پاک کے نیچے جو مٹی لگ رہی ہے وہ مٹی عرش اولا سے اعلیٰ ہے. کفن پاک کے نیچے جو مٹی مرکز منور کے نیچے میرے آقا کے جسم پاک کے کفن پاک کے نیچے ہے وہ مٹی کس سے اعلیٰ ہے؟ عرش اولا سے. تو وہ ابو بکر کتنے مقدروں والا جس کے کندھوں پہ بیٹھ کر میرا مصطفیٰ غار ثور پہ گیا ہے. تمہیں ابھی بھی نہیں پتا کہ مقام ابو بکر صدیق کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو ہی تو ہے جو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. میرے حضور نے فرمایا آج کون ہے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ عرض کیا حضور میں نے کھلایا. حضور نے فرمایا کون ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ عرض کیا حضور میں نے کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کون ہے آج کسی نے کسی کا جنازہ پڑھا ہو؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا آقا میں نے پڑھا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے. یہ حضور فرما رہے ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں. نام لے لے کر میرے آقا جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، سندے عطا کر رہے ہیں. تو بھی جنتی ہے، تو بھی جنتی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے جنت کا دروازہ دکھایا. یہ حضور فرما رہے ہیں. اور اس سے آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے، جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے آزاد شخص کو دیکھنا چاہے تو عرض کیا حضور کس کو دیکھے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق کو دیکھے. میرے آقا جنت کی بشارتیں عطا کر رہے ہیں، جنت کی سندیں عطا کر رہے ہیں. نام لے لے کر حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. یہ وہ 10 عشرہ مبشرہ ہیں. ویسے تو میرے آقا کے سارے صحابہ جنتی ہیں مگر یہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو خصوصی طور پر میرے آقا نے جنت کی سند عطا فرمائی ہے. یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے آقا معراج پہ گئے نا. آخری بات سن لیں. حضرت جبریل تو سدرہ پہ رک گئے. آگے رجب آ رہا ہے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. جبریل تو سدرہ پہ رک گئے. عرض کیا حضور اس سے آگے نہیں جا سکتا، میرا مقام آخری آ گیا، انتہا ہے، اس سے آگے نہیں ہے. کہتے ہیں یہ تو جبریل تھا جو سدرہ پہ رک گیا. اگر ابو بکر صدیق ہوتا جل تو جاتا، یار کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہ تو جبریل تھے جو سدرہ پہ رک گئے. اگر ابو بکر صدیق ہوتے آگے کیا تھا؟ جل تو جاتا ابو بکر مگر یار کا ساتھ نہ چھوڑتا. یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. وہ ذات جو حق لے کر آئی وہ ذات مصطفیٰ ہے اور جس نے اس کی آواز پہ لبیک کہا ہے وہ ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم حضور کے سارے صحابہ کی محبت، ادب، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.